وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع وفي رواية قاطع رحم برادران اسلام، دینی و ملی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف، اس کی بڑائی و کبریائی کے بعد اس کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج کے خطبے کے لیے جو آیت اور جو حدیث پڑھی گئی ہے اس کا تعلق رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک اور ان کی بدسلوکی پر صبر و ضبط، یہی موضوع ہوگا۔ آج کے خطبے میں یہ بتایا جائے گا کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں کس طرح سے سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کیسے صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور اگر رشتہ دار لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، صلہ رحمی آپ کے ساتھ نہیں کرتے، تو کس طرح سے صبر و ضبط کے ساتھ رہنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے، اسی کے بارے میں آج بحث ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے کہنے اور ہم سب کو سننے اور پورے معاشرے اور سماج اور گاؤں کو حدیث پر اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور اپنے الجھے ہوئے معاملات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان باتوں کو سن کر سلجھانے کی توفیق بخشے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، گھر میں ہم لوگ رہتے ہیں، سماج میں، معاشرے میں، خاندان میں، کنبہ میں، قبیلہ میں، پڑوس میں، گاؤں میں، تو یہ ہو جاتا ہے، بھائی بہن سے لڑائی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی میں بگاڑ ہو جاتا ہے، رشتہ ناتا میں کچھ کمیاں بیشیاں ہو جاتی ہیں، کچھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے وہ چلا جائے معاملہ، یعنی آپ کی بات چیت نہ ہو، آپ کا کھان پان نہ ہو، آپ کا دعا سلام نہ ہو، آپ کا ملنا جلنا نہ ہو، آپ کے تعلقات پراگندہ رہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت ناراض ہو جائے اور بات چیت نہ کرے تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہم تو سب سنتے ہیں، جانتے ہیں نا، یہ مشہور حدیث اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے باوجود بھی کتنے بھائی اس میں بیٹھے ہیں
کہ اپنی بہن کی معمولی سی خطا پر اب تک وہ ناراض نہیں، پوری قیامت تک ناراض رہیں گے۔ اس میں کتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں کہ کسی بھائی کے یہاں شادی ہوئی تو بھائی کے یہاں شامل نہیں ہوئے۔ معاف کیجئے گا، کسی کو نشانہ بنانا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات یہ پوری قوم و ملت کے لیے ہیں، وہ ہمارے اوپر فٹ ہو جائیں، آپ کے اوپر فٹ ہو جائیں، ان کے اوپر فٹ ہو جائیں، ان کے اوپر فٹ ہو جائیں، ان میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ بات ہے جو کہی جائے گی، آپ اس پر عمل کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی، لیکن صحیح بات بتانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ سماج کے اندر، معاشرہ کے اندر جو برائیاں جنم لے رہی ہیں ان کو کم کرنے، ان کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی، وہ بھلے کارآمد نہ ہوں یا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ لوگوں کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا، اور آیت جو آپ کے سامنے پڑھی وہ اسی ضمن میں، اسی کی شان نزول وہی ہے، یہی موضوع جو بات آ رہی ہے۔ وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عبداللہ بن ابی بن سلول کی جماعت، جو منافقین کی جماعت تھی، غزوہ مریسی اور غزوہ مستلق سے آپ لوٹ رہے تھے، مدینہ کے قریب آپ کا پڑاؤ ہوا، قافلہ رکا، فوج رکی۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے باہر گئیں اور پھر واپس آئیں تو گلے کا ہار جو پہنے ہوئے تھیں ٹوٹ کر گر گیا۔ پھر وہ جب آئیں باہر سے، پہلے اب سفر میں آپ رہیں گے تو کہاں پیخانے بنے ہوں گے، قضاء حاجت کے لیے باہر ہی جانا پڑے گا۔ اگر سفر میں ہیں تو کھیت پاتی میں جانا پڑے گا۔ تو وہ دیکھا، جب آئیں واپس تو دیکھا کہ گلے کا جو ہار تھا وہ ٹوٹ کر کہیں گر گیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب پھر جائیں وہیں، جب قضاء حاجت کے لیے گئی تھی پھر وہاں جا کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی راستے پر پھر گئی کہ مل جائے، وہ پا گئی۔ لوٹ کر آئیں، دور گئی ہوں گی ظاہر ہے، تو قافلہ وہاں سے اٹھ کر کے چلا جا چکا تھا، روانہ ہو چکا تھا، اور جب پہنچی تو کوئی نہیں تھا، وہیں اپنا چپکے سے اوڑھ کر کے لیٹ گئی۔ صفوان بن امیہ بن معطل امیہ سلمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان، گرے پڑے سامان کو اٹھانے کے لیے متعین کر رکھا تھا۔ وہ آ کے پہنچے تو دیکھا کوئی لیٹا ہوا ہے، آواز دی تو پتہ چلا اماں عائشہ، یہ حجاب کا جو پردہ حجاب یعنی پردہ نازل کی آیت نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ۔ انہوں نے دیکھ لیا، دیکھا ہوا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پردہ نہیں تھا، اس وقت سن 3 ہجری میں میرے خیال میں، یا ہو سکتا ہے غلط ہو رہا ہو، بہرحال وہ دیکھے ہوئے تھے تو انہوں نے پہچان لیا کہ اماں عائشہ، یہ عائشہ ہیں۔ تو انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور بٹھا کر کے ان کو سوار کیا اور لے کر جا کر تھوڑی دور پر ان سے ملاقات ہوئی، دوپہر تک مل گئے۔ عبداللہ ابن ابی بن سلول، یہ منافقین کا گروہ جو سرگرم عمل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی پر جو متفق نہیں تھا، اندر سے نفاق چھپائے ہوئے تھا، اس کو موقع ہاتھ آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ دیکھو نبی کی بیوی ہے اور یہ کس کے ساتھ آ رہی ہیں، کس کے ساتھ آ رہی ہیں۔ اس نے اتنی زیادہ ہوا دی کہ بہت سارے سیدھے سادھے مسلمان بھی گمراہ ہو گئے اور غلط فیصلہ کر بیٹھے اور اماں عائشہ کو غلط سمجھنے لگے۔ ابھی ان کو معلوم نہیں تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لمبے واقعے کو، جو معاملہ ہوا، اس واقعے کی صفائی و ستھرائی کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا۔ میرا موضوع ادھر نہیں ہے، اس لیے میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں دوسرے موضوع کو بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال وہ آواز اٹھائی گئی اور اسی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خالہ زاد بھائی جن کا نام مصطح بن اساسہ تھا، یہ بھی اماں عائشہ کو غلط کہنے سمجھنے والوں میں کی طرف ہو گئے۔ حمنہ بنت جہش اور حسان بن ثابت اور مصطح بن اساسہ، یہ 3 لوگ ایسے ہوئے جو ان کو غلط کہنے کے لیے یہ بھی ہو گیا، ہاں ہو سکتا ہے عائشہ ایسی ہو سکتی ہیں۔
نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال بات جو بتانی ہے وہ یہ ہے جو ہماری خطبے سے متعلق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، آپ کی بیوی کا معاملہ ہے۔ اب آپ سوچئے نبی کی بیوی کے ساتھ غلط تہمت لگایا جا رہا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستح یہ جو ہیں مستح بن اساسہ یہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے، ان کے خالہ کے لڑکے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے مکہ سے، تو مستح بھی اسلام لا کر اور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، تو ان کی بڑی غربت تھی، یہ فقراء مہاجرین میں سے تھے، کھان پان کے لیے کوئی انتظام نہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قرابت داری کا خیال کرتے ہوئے، اپنا خالہ زاد بھائی کا خیال کرتے ہوئے پورے گھر کا خرچ برچ چلا رہے تھے، نہ نفقہ دے رہے تھے۔ اور جب حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی عائشہ کو تہمت لگانے والوں کے ساتھ میں مستح بھی ہے، جس کو میں خرچ برچ دیتا ہوں، نان نفقہ دیتا ہوں، اس کے گھر کا چول جلاتا ہوں، چولہا پھونکتا ہوں، تب یہ جا کر کے کھا پی کر کے موٹا ہو رہا ہے، یہ بھی ہے۔ تو ظاہر ہے آپ کسی کا خرچ برچ چلائیں، نان نفقہ دیکھیں، گھر کا خرچ برچ چلائیں، اس کی پوری ذمہ داری گھر کی پوری کریں، پورے لوازمات پورے اخراجات برداشت کریں، اور آپ کی عزت و آبرو کے ساتھ کوئی کھلواڑ کر بیٹھے، آپ کی بیوی کے ساتھ، آپ کے بچے کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ آپ برداشت نہیں کر سکتے، کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ انسانی فطرت کا تقاضا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ مستح بھی ہے جو میری بیٹی کو غلط الزام لگا رہے ہیں، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم اب میں مستح کو ایک حبہ بھی نہیں دوں گا، ایک حبہ، ایک دانہ بھی اب خرچ برچ چلانے کے لیے کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ یہاں تو بھائی بھائی کا کھانا نہیں کھاتا، شادی ہوتی ہے بھائی بھائی کیا کھانے کے جا رہے ہیں، کوئی معاملہ نہیں رہتا، کوئی مسئلہ نہیں رہتا، کوئی بڑے معاملات مسائل نہیں رہتے، کوئی لین دین کا معاملہ نہیں ہوتا، بات کی بدکہی آ جاتی ہے، بات کا بتنگڑ بنا کر کے معاملہ خراب ہو جاتا ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام اس سے قطعاً منع کرتا ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہوں یا کر چکے ہوں یا کرنے والے ہوں، آج کا خطبہ سن کر کے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے اللہ کے لیے، لوجہ اللہ۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ خود بگاڑ کر کے پروردگار عالم کے پاس جائیں گے۔ مستح کی بات ہوئی، یہ شامل تھے ان لوگوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ابو بکر نے قسم کھا لی اب کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آیات قرآنی لے کر بھیجا کہ میرے نبی کے پاس جاؤ، یہ آیاتیں سنا دو، ابو بکر کے تعلق سے نازل ہو رہی ہیں۔ آئے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ جو بھی پڑھی گئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ صاحب مال اور وسعت والے لوگ، سیٹھ لوگ، پیسے والے لوگ جو مالدار ہیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اس بات کے لیے قسم نہ کھا لیں کہ وہ اپنے قرابت داروں کو، اولی القربى والیتامى والمساکین، اور یتیموں کو اور مسکینوں کو آپ کچھ نہیں دیں گے، وہ اس بات کے لیے قسم نہ کھا لیا کریں۔ قسم کھا لیا تھا نا کہ میری بیٹی کو تہمت لگانے والوں میں مستح ہے، اس کا نان نفقہ میں دیتا ہوں، اس لیے اب بند کرتا ہوں، اللہ کی قسم اب کچھ نہیں دوں گا۔ آپ کے سامنے جب یہ آیات پڑھی گئی، کس کے؟ ابو بکر کے سامنے، تو قسم کھا لیا تھا۔ وَالسَّاعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، یعنی قرابت داروں کو نہیں دیں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے، یتیموں کو نہیں دیں گے، اللہ کے راستے میں بھی خرچ نہیں کریں گے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے پھر توجہ دی اور ان کو مخاطب کیا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تم کو بخش دے۔ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَسْبَحُوا
तस्फहू वलियाफू वलियस्फहू, اور چاہیے کہ وہ لوگ معاف کر دیں اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی غلطیوں کا جو وہ کر بیٹھے ہیں ان کو بخش دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بخش دے گا. ولیغفر اللہ ولیعفو ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. اگر تم ان کو بخشو گے، معاف کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی معاف کر دے گا، بخش دے گا. حضرت ابوبکر نے بھی آیت سنی تو کہا قالوا بقل، کہا کہ بلا یا اللہ، ہم بخش دیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں بھئی، بیٹی کا دکھ کس کو نہیں ہوگا؟ ابوبکر کو بھی ہوا، لیکن جب اللہ کی آیت نازل ہوئی تو فوراً توبہ کیا. جو قسم کھا لی تھی، قسم کا کفارہ ادا کر کے، اور کہا اللہ ہم مصطح کا نان نفقہ پھر چالو کیے دیتے ہیں، ہم تیری خوشی سے راضی ہیں اور جو تو چاہتا ہے ہم اس پر رضامند ہیں. ہم ضرور مصطح کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک اس طرح کرتے رہیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں مقصد اللہ کا خوف ہو وہاں معاملات فوراً طے ہو جاتے ہیں، معاملات بن جاتے ہیں، معاملات سلجھا لیے جاتے ہیں. اور جہاں ذاتی آنا ہو تو پوری زندگی نہیں سلجھتے، پوری زندگی نہیں بنتے. جہاں اللہ کا خوف نہ ہو وہ معاملہ کبھی طے نہیں ہوں گے. بھائی مر جائے، بہن مر جائے، چہرہ دیکھنے نہیں جائیں گے، شادی میں کھانے نہیں جائیں گے، نہ اس کو بلائیں گے نہ اس کے ہاں جائیں گے. لیکن جہاں ذاتی، وہ اللہ کا معاملہ تھا. اس لیے ابوبکر نے اتنی بھاری تکلیف سہتے ہوئے بھی، اپنی عزت و آبرو کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا. فوراً کہا ہے اللہ ہم راضی ہیں، مصطح کو جو ہم نے بند کر دیا تھا پھر چالو کر دیتے ہیں. کیا ہے کلیجہ؟ یہ تو عزت کا معاملہ تھا. یعنی چھوٹی چھوٹی معاملات میں بھی ہم اور آپ اپنے بھائیوں کے کھانا چھوڑ دیتے ہیں، بات نہیں کرتے، ملاقات نہیں کرتے، صلہ رحمی نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبیر بن مطعم کی روایت ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کو کاٹنے والا، رشتہ داری کو ختم کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی کڑی وعید، کتنی سختی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم اور آپ سب اپنی آنا کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن اور حدیث، اللہ اور رسول کی بات کو رونتے ہوئے نہ تو بھائی کی شادی میں جائیں گے، نہ بہن کو بلائیں گے، نہ بھائیوں سے ملاقات کریں گے، نہ بھائیوں کو دعا سلام کریں گے، نہ بھائیوں سے ملنے جائیں گے. تعلقات خراب رہیں، معاملات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو سلجھایا جلدی جانا چاہیے تاکہ اس کے جو ثمرات ہیں بیٹوں تک نہ جائیں، بچیوں تک نہ جائیں، مزید اور آگے نہ بڑھیں. اس لیے آج کے خطبے میں یہ پیغام ہے آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ مجھے جنت میں جانے کا راستہ بتا دیجئے، جنت میں جانے کا راستہ بتا دیجئے. تو کہا کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ولیصل رحمہ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تو تم کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا اور یہ زندگی چند روزہ ہے. ہم کو جتنے دن، جتنے ایام، جتنے سال، جتنے مہینے مل رہے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اس میں لڑائی جھگڑا، بات چیت، شادی بیاہ میں آنا نہ جانا، کھانا نہ کھانا، ان سب معاملات کو، بھائی کے ہاں شادی ہوتی ہے، بہن کے ہاں شادی ہوتی ہے تو بہنیں چاہتی ہیں کہ میرے سارے بھائی بھتیجے سب آ جائیں،
لیکن اتنے کتنے لوگ ہوں گے اس میں جو پوری دنیا کو تو کھلائیں گے لیکن بہن کو آنے نہیں دیں گے، بھانجوں کو آنے نہیں دیں گے، بھائیوں کو آنے نہیں دیں گے، بھتیجوں کو آنے نہیں دیں گے۔ یہ کمائی، یہ شادی کیا ہے؟ آپ کا جب سگا آپ کی رشتہ داری میں شامل نہ ہو، آپ کی خوشی میں شامل نہ ہو، آپ اس سے بدسلوکی کریں، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر سکیں، اس کو آپ اپنے کھانے میں، اپنے خوشی میں شامل نہ کر سکیں، تو جب آپ مریں گے تو کیا آنسو بہانے آئے گا آپ کے پاس؟ اس لیے میرے بھائیوں، بات اصل یہ ہے کہ ہم کو دین کے اوپر عمل کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنے زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ ہوتا ہے معاملات خراب ہوتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، معاملات بگڑ جاتے ہیں، بہن اور بھائی کے بہن کے رشتے ناطے میں تمام لوگوں سے بگاڑ ہو جاتے ہیں، لیکن اب آپ بتائیے حضرت ابو بکر سے بڑھ کر کے کوئی دکھ آپ کو پہنچنے والا ہوگا؟ اس کے باوجود بھی وہ فوراً اللہ کے لیے لوجہ اللہ مصالحت کی اور فوراً انہوں نے چالو کر دیا۔ لہذا آپ جنت میں جانا چاہتے ہوں تو آپ اپنے بھائیوں سے بات چیت کریں، اور آج کا خطبہ سن کر کے اگر بگاڑ چل رہا ہو تو ان سے سلام کلام شروع کریں، ان کے پاس آنا جانا شروع کریں، ان کے سے بات چیت شروع کریں۔ اگر بہن سے، بھائی سے، رشتہ ناتا، پڑوسی میں کسی سے بھی اس طرح کے تعلقات ہوں تو لوجہ اللہ، آپ کہتے ہیں نا کہ جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ یہاں لوجہ اللہ آپ کو پیغام دی جا رہی ہے کہ آپ کا اللہ خوش ہو، آپ کا بھائی خوش ہو، آپ کی بہن خوش ہو، آپ کا بیٹا خوش ہو، آپ کا بھتیجا خوش ہو، آپ کے سارے محلے کے لوگ خوش ہوں، تو کچھ قربانی اپنے انا کی دینی ہوگی، تبھی بات بنے گی۔ اور اگر آپ نے اپنی انا کو نہیں جھکایا اور یہ کالر اونچی کرتے رہے، موت پہ تاؤ دیتے رہے، تو آپ کو کوئی سدھار نہیں سکتا، نہ آپ کو کوئی سمجھا سکتا ہے۔ اس لیے اتنی دو ٹوک الفاظ میں جو میں بات کہہ رہا ہوں، سماج کی سدھار کے لیے، بھائیوں اور رشتہ داروں کے اندر تعلقات جو خراب ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے ہر شخص سوچے کہ آج میرے یہاں شادی ہے، ہماری بہن نہیں آ رہی ہے، میرا بھائی نہیں آ رہا ہے، میرا بھتیجا نہیں آ رہا ہے، اور میرا پڑوسی نہیں آ رہا ہے، میرا عزیز و اقارب جو خاص رشتہ دار ہیں، بہن، بھائی، بیٹا، ماموں، خالہ، نانی، یہ سب کیا ہے؟ قریبی رشتہ دار ہیں۔ ساری دنیا کھاتی ہے، وہ لوگ روتے ہیں بیٹھ کے گھر میں، ہر آدمی کے پاس کھانا ہوتا ہے، ایسا تھوڑا ہے کہ آپ کے کھانے کیوں ہوتا ہے، لیکن ضرورت ہوتی ہے کہ شادی نہیں آئی ہے بلکہ لوگوں کو ملانے کا سمے آیا ہے، لوگوں کو ایک کرنے کا وقت آیا ہے، روٹھی ہوئی بہن کو منانے کا وقت آیا ہے، روٹھے ہوئے بھائی کو قریب لانے کا وقت آیا ہے، اور ہاتھ جوڑ کر اور کوشش کر کے کسی بھی طریقے سے معاملات کو اب سلجھانے کا وقت آیا ہے۔ بچے کی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، لہذا ہمارا کوئی سگا والا قریبی رشتہ دار اعزاء و اقربا میں سے جو ہے ہماری صلہ رحمی سے دور نہ جائے، ہم سے ناراض نہ رہے، ہماری صلہ رحمی کا فائدہ اس کو ملنا چاہیے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ دنیا اور یہ زندگی چند روزہ ہے۔ خطبہ تو بہت سنتے رہتے ہیں، ہر جمعہ کو آتا ہے موقع، لیکن جو بات آپ گانٹھ باندھ لیں گے کہ آج اس سے ہم اس کو فائدہ اٹھائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی بات سے، قرآن کی آیات سے ہم نصیحت حاصل کریں گے تو آپ کو بہت فائدے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کان سے سنتے رہے، اس کان سے اڑاتے رہے، تو آپ کو نہ تو کوئی مولوی سدھار سکتا ہے، نہ کوئی قرآن کی آیت آپ کے لیے کارگر ہو سکتی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی تمام احادیث کی کتابیں آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ دو آیتیں، ایک آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور جمعہ کا وقت ختم ہونے والا ہے، اگر آپ انہی سی باتوں سے چاہیں تو آپ اپنے آپ کو سنوار لیں، اپنے بھائی بہن کو سنوار لیں، گلے مل جائیں، کھان پان شروع کر دیں، اور ان سے بات چیت شروع کر دیں، ان سے ملنا جلنا شروع کر دیں، ان کے دکھ مصیبت میں آنا جانا شروع کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو جنت میں جانا چاہتا ہو، یہ صلہ رحمی، قرابت داری میں صلہ رحمی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم
چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں پہنچیں، وہ حدیث آپ کے سامنے میں پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ کی بہت ساری آیتیں، 8 آیتیں اور 10 حدیث میں لکھ کر کے میں لایا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قطع رحمی کرنے والا کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال بنی آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم رواہ احمد۔ وہ شخص چاہے جتنا عبادت گزار ہو، متقی پرہیزگار ہو، رات و دن مسجد ہی لادے رہے سر پر، سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر وہ قطع تعلق کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، تو اس کی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ یہ حدیث سنو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک بنی آدم کے اعمال جمعہ کی رات آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں، ہر جمعرات کو، جمعہ کی رات کو، اور فلا يقبل عمل قاطع رحم، سب عمل تو قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن جو قطع تعلق کرنے والا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہے، سگے والوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہے، قطع کرنے والا ہے، تعلقات ختم کرنے والا ہے، اس کا کوئی عمل پورے ہفتے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں کیا جاتا، وہ مردود رد کر دیا جاتا ہے، واپس کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں، ہم عبادت بھی کرتے رہتے ہیں، بھائی سے بات چیت بھی نہیں رکھتے، تعلقات خراب رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو سچی سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہم کو آپ بتائیے کہ ہم جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو بتایا، یا عقبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے تھا، ایسے سلام کر رہے تھے آپ، اور میں ہاتھ ان کا پکڑے ہوئے تھا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول مجھ کو کوئی ایسا راستہ بتائیے جو ہم جنت میں جا سکیں۔ تو کہا، یا عقبہ سل من قطعک، تم ملاؤ اس کو جو تم کو کاٹ دے، یعنی تم اس کو دعوت دو جو تم کو نہ کھلائے، تم کو دعوت نہ دے، تم اس سے بات چیت کرو جو تم سے بات چیت نہ کرے، تم اس سے سلام کرو جو تم سے سلام نہ کرے ناراضگی میں، وَأَتِي عَنْ حَرَمَكَ وَأَتِي مَنْ حَرَمَكَ، اور تم اس کو دو جو تم کو محروم کر دے، جو تم کو نہ دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور تم اس شخص کے ساتھ اعراض کرو جو تمہارے اوپر ظلم ڈھاوے۔ اگر بھائی بھائی کا حصہ مار لے گا تو وہ ظلم ہی ہے نا، وہ ظلم ہے۔ بھائی بہن، ہم تو بہن کا حصہ تو ہم سب مار رہے ہیں، بہن کا حصہ ہم سب مار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور تم اعراض کرو اس شخص سے جو تمہارے اوپر ظلم ڈھائے، بے ایمانی کرے، تمہارا حقوق کھا لے، تمہارے حقوق کو بے ایمانی کر لے۔ وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر ہے وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور تم معاف کر دو اس شخص کو جو تمہارے اوپر ظلم ڈھا دے، تمہارے اوپر ظلم ستم توڑ دے، تو اس کو معاف کر دو۔ تو یہ تم کو جنت میں جانے کے سیدھے راستے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، تو بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں جن سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہم کو فائدہ اگر ہم سنتے رہیں گے اور عمل نہیں کریں گے تو ہم کو اس سے کچھ فائدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی روزی میں کشادگی اور اپنی عمر میں درازی عمر چاہتا ہو تو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حدیث پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمه، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، فراوانی ہو، اور اس کی موت دیر سے آئے، یعنی اس کی زندگی لمبی اور عمر لمبی ہو جائے، تو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تقریباً 4 آیات ہمارے پاس اور ہیں، لیکن میں ان کو پڑھ نہیں سکتا کیونکہ وقت تقاضا کر رہا ہے، پورا ہو چکا ہے۔ بس میں یہ کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من وصلک وصلتہ، رحم سے فرمایا کہ جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا، اور جو تجھ کو ملائے گا میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ملا لوں گا۔ اب آپ سوچیں کہ کتنی بڑی وعید، کتنی بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ مسلم امہ کو ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے اور آپ کے اندر بہت ساری شادیاں، بہت سارے معاملات ایسے ہو رہے ہیں کہ بھائی ہے تو بہن نہیں، بہن ہے تو پڑوسی نہیں، پڑوسی ہے تو اور کوئی اور قریبی رشتہ دار نہیں۔ اس لیے آپ کوشش کریں
کہ جب شادی کے دن آئیں، کوئی فنکشن ہو، کوئی اور بھی خوشی کا موقع آئے، تو آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر وہ غریب، محتاج، مسکین ہوں تو وہ ان کے حق پہنچائے جائیں، ان کا خیال رکھا جائے، ان کی غریبی میں ان کا تعاون اور ان کا ساتھ دیا جائے، ان کی پریشانی اور دکھ مصیبت میں ان کے ساتھ ہاتھ بٹایا جائے۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو قرآن حدیث کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور ہم میں سے جو ہمارے بھائی اپنے تعلقات خراب کیے ہوئے ہیں ان کو اپنے تعلقات بنانے کی اور صحیح طریقے پر حدیث و قرآن کے مطابق اپنے تمام اعمال کو لانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخشے، اور ہماری اس چھوٹے ہی معمولی سے خطبے کے اندر جو ہم نے باتیں کہی ہیں اللہ آپ سب کو اس سے فائدہ پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔